قرآن کی ابتدائی آیات میں ایک گروہ کا ذکر ہے جنہیں متقین کہا جاتا ہے، اور ان کی پہلی نشانی الغیب پر ایمان لانا بتائی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان دونوں تصورات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو آئیے اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل۔ عام طور پر الغیب کا مطلب لیا جاتا ہے وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، جیسے خدا، فرشتے، جنت، دوزخ۔ لیکن ہمارے ذرائع ایک الگ ہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، کیا الغیب کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا جو خود قرآن کے متن کے اندر پوشیدہ ہو؟ آئیے اس دلچسپ نظریے کو کھنگالتے ہیں۔ اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح ہمیں قرآن کو صرف ایک تاریخی کتاب کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک زندہ، ایک متحرک حقیقت کے طور پر محسوس کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ متن کے الفاظ کے پیچھے ایک روح ہے، اور اصل ایمان کا تعلق اس روح سے جڑنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قرآن کرتا ہے، متقین سے۔ یہ ہیں کون لوگ؟ ذرائع کے مطابق ان کی تعریفی الغیب پر ایمان لانے سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں الغیب کی جو روایتی تعریف ہے اسے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اس تشریح کے مطابق الغیب سے مراد وہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ غیب کی خبریں آیات کے اندر؟ جی، یہ دراصل آیات کی اپنی ایک روح ہے، اللہ کے پیغام کا اصل جوہر جو الفاظ کے پردے میں چھپا ہے۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے پیچھے ایک گہری زندہ حقیقت ہے، اور جب وہ حقیقت ان پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہ اس نظریے کے مطابق الغیب پر ایمان لانے کا مطلب خدا یا فرشتوں پر ایمان لانا نہیں، بلکہ خود قرآن کے متن کی ایک پوشیدہ روحانی جہت پر ایمان لانا ہے؟ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، اور یہ نظریہ مزید تقویت پاتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت 7 سے، جس میں 2 طرح کی آیات کا ذکر ہے۔ محکمات یعنی وہ جن کا مطلب بالکل واضح ہے، اور متشابہات متشابہات یعنی تمثیلی آیات جن کے معنی گہرے اور پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متشابہات آیات جن کے معنی واضح نہیں، دراصل الغیب کی ایک عملی مثال ہیں؟ جی، کہ ان کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ دیکھیں، اس نقطۂ نظر کے مطابق چاہے آیت محکم ہو یا متشابہ، دونوں کے اندر ایک روح ہے، ایک روح جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ متقی وہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ یہ روح موجود ہے، چاہے وہ اسے فوری طور پر سمجھ پائے یا نہیں۔ یہی وہ گہرا یقین ہے جو اسے قرآن کے بارے میں لا ریب فی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کی کیفیت تک لے جاتا ہے۔ وہ متن کے ظاہری الفاظ پر نہیں اٹکتا، بلکہ اس کے باطنی جوہر پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ تو متن کے ساتھ ایک بالکل مختلف قسم کے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صرف پڑھنا یا ماننا نہیں، بلکہ ایک طرح سے متن کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو تلاش کرنے جیسا ہے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خزانے تک، اس روح تک یا ان غیب کی خبروں تک پہنچا کیسے جائے؟ مواد میں وحی کا ذکر ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں ایک اور طے کھلتی ہے۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو شروع میں ان غیبی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ یہ علم اسے اس وقت ملتا ہے جب آیات کی وہ روح اس پر وحی ہوتی ہے، یعنی اس پر نازل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ وحی، یہ روحانی انکشاف ایک ایسے مطہر بشر یعنی پاکیزہ انسان پر ہوتا ہے جس کا باطن اس پیغام کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو۔ مطہر بشر، یہ ایک بہت اہم اصطلاح لگ رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خود کو تیار کر لیا، تو کیا ذرائع اس کی کوئی وضاحت کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی خاص قسم کی عبادت، علم یا روحانی ریاضت کی طرف اشارہ ہے، تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق مطہر بشر وہ شخص ہے جس نے اپنے دل اور دماغ کو دنیاوی علائشوں اور تعصبات سے پاک کر لیا ہو۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کا اپنا نفس اور اس کی ذاتی خواہشات پس منظر میں چلی جاتی ہیں، اور وہ اللہ کے پیغام کے لیے ایک صاف برتن کی طرح بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کسی خاص طبقے یا نسل تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی کیفیت ہے جسے کوئی بھی شخص کوشش اور اخلاص سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وحی کا یہ عمل صرف 1400 سال پہلے پیش آنے والا کوئی تاریخی واقعہ نہیں،
بلکہ ایک جاری رہنے والا، ایک مسلسل روحانی چشمہ ہے۔ بالکل، اور شاید اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا اور انقلابی نقطہ یہی ہے۔ یہ مواد وحی کو ماضی میں قید کرنے کے بجائے ایک زندہ جاری عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور کوئی بھی مطہر بشر اس روحانی نزول کا تجربہ کر سکتا ہے۔ واہ، یہ تو متن کو ایک تاریخی دستاویز سے نکال کر ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے جس سے آج بھی اسی لمحے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ نظریہ تو بہت گہرا ہے، لیکن بہت بڑا دعویٰ بھی ہے۔ کیا ہمارے ذرائع میں اس کی کوئی ٹھوس مثال خود قرآن سے ہی دی گئی ہے؟ کوئی ایسی آیت جہاں یہ عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ساری دلیل اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مواد سورت آل عمران کی آیت 44 کو اپنی مرکزی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس آیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کو کیسے جوڑتی ہے؟ اس آیت کو اگر ہم حصوں میں تقسیم کریں، جیسا کہ ہمارے ذرائع نے کیا ہے، تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یعنی قرآن خود اس واقعے کو الغیب کی خبر کہہ رہا ہے؟ جی، یہ براہ راست سورۃ البقرہ کی اس آیت سے جڑ جاتا ہے جہاں متقین کی صفت ہی الغیب پر ایمان لانا بتائی گئی تھی۔ واہ، تو قرآن خود اپنی ایک خبر کو الغیب کے طور پر شناخت کر رہا ہے۔ یہ تو اس نظریے کو بہت تقویت دیتا ہے کہ الغیب قرآن کے اندر موجود واقعات اور حقائق ہیں۔ بالکل۔ اب آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، نوحیہ الیک، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہاں حال کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نوحی، یعنی ہم وحی کر رہے ہیں، ابھی، اسی وقت، اور مخاطب ہے الیک، یعنی آپ۔ یہ ایک براہ راست ذاتی خطاب ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور فیصلہ کن حصہ، جو اس دلیل کی بنیاد ہے۔ جی، تیسرا حصہ کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یعنی اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہاں آیت دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جس شخص الیکا پر یہ وحی ہو رہی ہے وہ اس واقعے کے وقت وہاں جسمانی طور پر موجود نہیں تھا۔ ایک منٹ رکیں، یہ تو ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر مخاطب وہاں موجود ہی نہیں تھا تو ایک عام اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کہانی کہیں اور سے سن کر بیان کی جا رہی ہو، کسی پرانی کتاب سے یا کسی روایت سے۔ ذرائع اس اعتراض کو کیسے رد کرتے ہیں؟ آپ نے وہی سوال اٹھایا ہے جو ایک تنقیدی ذہن میں آنا چاہیے۔ اس تشریح کے مطابق آیت کا اسلوب خود اس اعتراض کو رد کرتا ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہ کہیں سے سنا نہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ اچھا، اور پھر فوراً بات کہتی ہے ہم اسے آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ملا کر یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اس علم کا ذریعہ نہ تو ذاتی مشاہدہ ہے اور نہ ہی کوئی سنی سنائی بات۔ اس کا واحد ذریعہ ایک براہ راست روحانی انکشاف ہے، یعنی وحی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ چونکہ وصول کرنے والا تاریخی طور پر اس واقعے کا حصہ نہیں تھا، اس لیے یہ علم لازماً ایک روحانی تجربہ ہے جو حال میں بھی اسی طرح نازل ہو سکتا ہے جس طرح ماضی میں کسی نبی پر ہوا تھا۔ ذریعہ بالکل یہی دلیل پیش کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آیات کا الیک یعنی آپ کا خطاب لازمی طور پر 7ویں صدی کے عرب کی کسی ایک تاریخی شخصیت تک محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ خطاب ہر اس مطہر بشر سے ہے جو اس روحانی تجربے سے گزر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ آئیے اب اس دلیل کے سب سے بڑے اور شاید سب سے متنازع نتیجے پر بات کرتے ہیں۔ مواد اس تمام بحث کو محمد رسول اللہ کی شخصیت سے جوڑتا ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ جی، یہ اس سارے گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ ذریعہ یہ موقف پیش کرتا ہے کہ اگر وہی ایک جاری روحانی عمل ہے اور اس کا وصول کنندہ کوئی بھی مطہر بشر ہو، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کوئی ایک تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ ایک روحانی مقام، ایک روحانی ہستی کا نام ہے۔ ایک روحانی ہستی؟ جی، یعنی وہ پاکیزہ روح جس پر اللہ کا امر یا کلام نازل ہوتا ہے۔
یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر میں اسے صحیح سمجھ رہی ہوں تو اس تشریح کے مطابق محمد رسول اللہ ایک شخص کے بجائے ایک روحانی تجربے یا مقام کی علامت بن جاتا ہے؟ بالکل، اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ جیسے صدارت ایک عہدہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس تشریح کے مطابق محمد رسول اللہ ایک فرد کا نام نہیں بلکہ وہ روحانی عہدہ یا مقام ہے جس پر کوئی بھی مطہر بشر فائز ہو سکتا ہے، جس پر قرآن کی روح نازل ہو۔ اور الیکا کا خطاب اسی روحانی مقام سے ہے؟ جی، اس نظریے کے مطابق الیکا کا خطاب اسی روحانی مقام سے ہے۔ اگر محمد رسول اللہ ایک تاریخی شخصیت کے بجائے ایک روحانی مقام ہے تو اس سے اسلامی تاریخ اور عقیدے کے روایتی ڈھانچے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس تشریح کا سب سے دور رس پہلو ہے۔ دیکھیں، یہ تاریخ کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی نئی تشریح کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ایک شخصیت تھی جس نے اس روحانی مقام کا کامل ترین مظاہرہ کیا، لیکن یہ مقام اس شخصیت تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تاریخ کو ایک نئی نظر سے دیکھنا ہے، اسے مسترد کرنا نہیں؟ بالکل، اس سے مرکزیت ایک تاریخی فرد سے ہٹ کر اس روحانی تجربے کی عالمگیریت پر آ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے روحانی فہم حاصل کرنے کے ایک زیادہ براہ راست، ذاتی اور مسلسل امکان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ہر قاری کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ محض تقلید کرنے والا نہ بنے، بلکہ خود اس روحانی سفر پر نکلے اور اس تجربے کا حصہ بنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ متن کے ساتھ تعلق صرف عقیدے یا پڑھنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک ذاتی روحانی سفر بن جاتا ہے جس میں متن خود ایک رہنما ہے جو قاری کو اس روحانی مقام تک لے جا سکتا ہے۔ آپ نے اس تشریح کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ فرد کو ایک غیر فعال وصول کنندہ کے بجائے ایک فعال شریک بناتا ہے، جو براہ راست اس روحانی حقیقت سے جڑ سکتا ہے جسے متن بیان کر رہا ہے۔ یہ تاریخ اور روحانیت کو ایک منفرد انداز میں جوڑنے کی کوشش ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی تشریح کا جائزہ لیا جو قرآن کے بنیادی تصورات کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ اس کے مطابق متقین وہ ہیں جو قرآن کے الفاظ کے پیچھے چھپی روح پر ایمان لاتے ہیں، جسے الغیب کہا گیا ہے۔ جی، اور اس روحانی جوہر تک رسائی وہی کے ایک جاری عمل کے ذریعے ممکن ہے جو کسی بھی مطہر بشر یعنی پاکیزہ انسان پر ہو سکتا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد سورت آل عمران کی آیت 44 ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ علم تاریخی نہیں بلکہ روحانی ہے، کیونکہ اس کا وصول کنندہ واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ صحیح، اور اس ساری بحث کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نظریے کے مطابق محمد رسول اللہ ایک تاریخی شخصیت سے زیادہ ایک روحانی مقام یا حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں جو کسی بھی اہل فرد کے لیے قابل رسائی ہے۔ بالکل، آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ مواد صحیفے کی ایک خاص روحانی تشریح پیش کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر وحی کو ایک واحد ماضی میں مقید تاریخی واقعے کے بجائے ایک مسلسل، ذاتی اور زندہ روحانی عمل کے طور پر دیکھا جائے، تو ایک مقدس متن کے ساتھ کسی فرد کا تعلق، اس کی ذمہ داری اور اس کی روحانی صلاحیتیں کس طرح تبدیل ہو سکتی ہیں؟